دریافت ڈیجیٹل کی ایک اور پیشکش۔ دریافت ڈیجیٹل میں اب انٹرویوز بھی پیش کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں پہلا انٹرویو جناب قمر جمیل صاحب کا ہے، جو کہ ماہنامہ ادبی دنیا کراچی میں عارف شفیق کے زیر ادارت شائع ہوا تھا۔ اس میں قمر جمیل صاحب کا انٹرویو شائع کیا گیا۔ آج اسے دریافت ڈیجیٹل پر دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم ادبی دنیا اور عارف شفیق کے شکر گزار ہیں۔ ہم نے اپنے قارئین کے لیے قمر جمیل صاحب سے ایک خصوصی ملاقات کی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ قمر جمیل صاحب نے ہر سوال کا بڑی تفصیل سے جواب دیا۔ اگر ہم ان کا پورا انٹرویو شائع کریں تو اس کے لیے ہمیں تقریباً 40-50 صفحات کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے ہم اختصار سے کام لیتے ہوئے ان کے انٹرویو کا صرف ایک حصہ شائع کر رہے ہیں، لیکن ان کے جوابات اتنے تفصیلی ہیں کہ ہمارے قارئین تشنگی محسوس نہیں کریں گے۔ سوال: آپ نے شاعری کی ابتدا کب کی اور اس کے کیا محرکات تھے؟ قمر جمیل: شاعری کا آغاز بہت بچپن میں ہوا۔ پہلا شعر جو میں نے کہا تھا وہ سی پی کے بارے میں تھا، کیونکہ سی پی کی خوبصورتی نے مجھے متاثر کیا اور حیرت زدہ کیا۔ لیکن جب سی پی کے اندر سے کیڑا نکلا تو مجھے اور بھی حیرت ہوئی۔ میں نے اس طرح کا شعر کہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ ظاہر میں تو ایک بلا کی خوبصورت چیز ہے، لیکن اس کے اندر جانے موتی ہے یا کیڑا، معلوم نہیں۔ بہرحال حیرت سے ہماری شاعری کا آغاز ہوا۔ جب عید آئی اور نئے کپڑے اور شیروانی اور ٹوپی پہنی تو چاند رات ہم نے ان نئے کپڑوں کی تعریف میں شعر کہے اور پھر بڑے شوق سے گھر والوں کو سنائے۔ ان میں ہمارے ایک عزیز فضل احمد بھی تھے، ہمارے ایک دوست نظام الدین خان، اور پھر سعید رضی نے ہماری اس طرح کی شاعری سنی۔ سوال: اپنے خاندانی پس منظر اور ادبی زندگی کے بارے میں ہمارے قارئین کو کچھ معلومات فراہم کریں۔ قمر جمیل: جب ہم حیدرآباد دکن سے اپنے آبائی وطن سکندرپور آ گئے۔ سکندرپور مشرقی یو پی کے بلیا ضلع میں واقع ہے۔ میرے دادا کا نام مولانا وکیل احمد سکندر پوری تھا، جن کے فقہ، حدیث، تاریخ، طب وغیرہ میں 100 کے قریب تصنیفات اور تالیفات ہیں۔ حضرت مجدد شیخ احمد سرہندی کے بارے میں ان کی تصنیف ہدیہ مجددیہ انتہائی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح طب میں ان کی کتاب یاقوتی بہت مشہور ہے۔ میرے دادا حیدرآباد دکن میں جج تھے۔ ان کے چچا زاد بھائی حضرت آسی غازی پوری رحمت اللہ علیہ کا شمار اکابر صوفیہ شورا میں ہوتا ہے۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی غازی پور میں مرجع خلائق ہے۔ اس طرح مولانا وکیل احمد سکندر پوری دکن میں حضرت شاہ خاموش کے قبرستان میں خوابیدہ ہیں۔ میرے والد جمیل احمد صاحب مرحوم حیدرآباد دکن میں وکالت کرتے تھے۔ ان کا انتقال 46 برس کی عمر میں ہوا۔ میں اس وقت صرف 9 برس کا تھا۔ ہمارا گھر اس وقت سے پریشانیوں کا شکار رہا ہے۔ میں 1949 میں پاکستان آیا، پھر یہیں ریڈیو پاکستان میں ملازمت کر لی۔ یہاں آنے سے پہلے میں اور میرے منجلے بھائی مشرقی پاکستان گئے تھے، لیکن ہم وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے، مغربی پاکستان آ گئے۔ 56 عیسوی میں سینٹرل سروسز آف پاکستان کا تحریری امتحان نہایت شاندار نمبروں کے ساتھ پاس کیا۔ اردو میں 70%، انگریزی مضمون نثر نگاری میں 73%، اسی طرح انگریزی جنرل انگلش میں 72% نمبر حاصل کیے۔ نفسیات میں 60% نمبر حاصل کیے۔ اردو، انگریزی اور نفسیات میں سارے پاکستان میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے، لیکن وائوا میں فیل کر دیا گیا، اس لیے کہ میرا ڈومیسائل مشرقی پاکستان کا تھا اور اس وقت پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین جناب ذاکر حسین سابق آئی جی پولیس تھے۔ انہوں نے میرے بنگال کے ڈومیسائل کو قبول نہیں کیا
اور اس زمانے کی کیبنٹ ڈویژن نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ چونکہ بنگال میں میرا قیام 1 سال کا رہا ہے، اس لیے میرا ڈومیسائل قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ ہر امیدوار کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ وہ متعلقہ صوبوں میں جہاں کے ڈومیسائل کا وہ دعوے دار ہے یا طلبگار ہے کم سے کم 2 سال قیام پذیر رہا ہو۔ بہرحال ایک مہاجر کی حیثیت سے یہ میرے لیے بڑا سیٹ بیک ثابت ہوا اور مجھے ساری زندگی ریڈیو پاکستان میں پروڈیوسر کی گزارنی پڑی، اور اب میں ماہانہ کانٹریکٹ پر ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوں۔ سوال: پہلا شعر یا پہلی نظم کون سی کہی؟ قمر جمیل: پہلا شعر کہنے کے بعد مجھے سنسنی سی ہونے لگی کہ آدمی شاعری میں اپنے دل کی حیرت انگیز باتیں کہہ سکتا ہے۔ میں اپنا پہلا شعر لوگوں کو کبھی کبھار سنا بھی دیتا تھا، لیکن دراصل اس شعر کی وجہ سے میں نے ایک چھوٹی سی کاپی لے کر اسے اپنا دیوان قرار دے دیا، اور یہ خواہش ہونے لگی کہ میں یہ ساری کاپی اپنے اشعار سے بھر دوں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ سکندر پور جو غازی پور، جونپور اور اڑوس میں واقع تھا، یہاں کے علماء کے خاندان سے میرا تعلق تھا۔ چنانچہ اپنے گھر پر جہاں میں نے شیخ اکبر کی خصوص الحکم اور فتوحات مکیہ دیکھی، وہیں مثنوی، مولانا روم، رامائن اور مہابھارت کے اردو میں مصور ترجمے بھی دیکھے، حافظ کا کلام شرح کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ۔ اسی طرح کشفی اور جامی کا کلام بھی گھر کی لائبریری ہی میں ملا۔ یہ لائبریری مولانا وکیل احمد سکندر پوری کی تھی۔ حیدرآباد دوبارہ آنے پر پتہ چلا کہ یہ عبدالباسط صاحب اور حیدرآباد دکن یونانی دواخانہ کے حکیم صاحب مولانا ابوالعلا مودودی کے دوستوں میں سے تھے۔ میں نے نہایت کم سنی میں جن عظیم شخصیتوں کو اپنے والد گرامی کے پاس آتے ہوئے دیکھا، ان میں مفتی عبدالقدیر بدایونی اور ماہر القادری تھے۔ مفتی عبدالقدیر بدایونی حیدرآباد دکن کے مفتی اعظم تھے۔ جن شاعروں کو میں نے بچپن میں دیکھا، مولانا ماہر القادری اور فانی بدایونی تھے۔ بعد میں حضرت جگر مراد آبادی، علامہ اثر صابری، کیفی چریا کوٹی، نشور واحدی، خیر بوروی، شور علیق اور سماب اکبر آبادی تھے۔ سوال: شاعری میں کن حضرات سے اصلاح لی؟ قمر جمیل: شاعری میں اصلاح لینے کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ سکندر پور میں ایک بزرگ شاعر حامد سکندر پوری تھے جو واثق تخلص کرتے تھے۔ لوگ مجھے پکڑ کر ان کے پاس لے گئے کہ حضرت آپ کی اس لڑکے کی شاعری کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے میری نظمیں اور غزلیں دیکھیں اور پھر عروس کا ایک رسالہ میرے حوالے کیا اور کہا اپنی فطرت کے مطابق شعر کہو۔ اس طرح میں شعر کہتا رہا۔ اگر میری شاعری عروس کے قواعد کے مطابق کبھی کبھار غلط ہو جاتی تھی تو میرے ایک عزیز منو بھائی اسے بہر کے مطابق کر دیتے تھے۔ عنقریب اقبال فریدی کا ایک انٹرویو دریافت ڈیجیٹل میں پیش کیا جائے گا۔ آواز ظفر جمیل۔